اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ کا آغاز کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قرآن کی کوہان فرمایا ہے، یعنی چوٹی، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جہاں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم، حروف مقطعات ہیں۔ قرآن مجید میں ان کا مطلب نہیں بتایا گیا اور نہ ہی حدیث مبارکہ میں اس کا مطلب واضح کیا گیا ہے۔ ہمیں بھی ان کا مطلب جاننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب دور کا اشارہ ہے، تعظیم کے لیے آیا ہے۔ الکتاب، یہ خاص کتاب جس کا ذکر یہاں ہو رہا ہے، یعنی قرآن مجید۔ لا ریب، نہیں کوئی شک۔ ریب اسم ہے اور اسم سے پہلے جب لا آتا ہے تو وہ زوردار نفی ہوتی ہے کہ شک ہو ہی نہیں سکتا، شک کا امکان موجود ہی نہیں ہے۔ فیہ، اس میں، ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ متقی لوگوں کے لیے قرآن مجید ہدایت ہے، اور دوسرا مطلب یہ کہ متقین کو بھی ہر وقت ہدایت کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد متقین کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ جب اسلام کی دعوت حق دی گئی تو تین قسم کے گروہ سامنے آئے۔ پہلا گروہ متقین کا، دوسرا کفار کا، اور تیسرا منافقین کا۔ آیت نمبر 3 سے متقین کی صفات بیان ہو رہی ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر۔ غیب وہ چیزیں جن کا ادراک عقل اور حواس سے ممکن نہیں ہے، جیسے اللہ تعالیٰ، اس کا عرش، وحی، جنت، جہنم، ملائکہ۔ تو پہلی شرط ایمان بالغیب ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ قائم کرتے ہیں نماز۔ قیام میں کچھ پوائنٹس آتے ہیں: خود بھی پڑھنا، دوسروں کو بھی پڑھانا، خشوع و خضوع سے وقت پر درست طریقے سے نماز پڑھنا، نماز کو دوسرے کاموں پر ترجیح دینا، یعنی نماز کے مطابق اپنا ٹائم ٹیبل سیٹ کرنا، اور اس کے علاوہ نماز کا نفاذ کرنا، آفیسز میں، اسکولز میں، کالجز میں اس کے لیے ٹائم دینا، جگہ رکھنا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو ہم نے رزق دیا وہ خرچ کرتے ہیں۔ رزق تو اللہ ہی نے دیا ہے، لیکن وہ رزق کو اپنے تک سنبھال کر نہیں رکھتے، دوسروں پر خرچ کرتے ہیں۔ اور رزق میں اپنی تمام تر صلاحیتیں بھی شامل ہیں کہ اگر ایک انسان کے پاس علم ہے تو وہ اپنا علم خرچ کرے، اگر کوئی تندرست ہے تو وہ بیمار کی مدد کرے، اگر کوئی طاقتور ہے تو کمزور کی مدد کرے، پیسے سے یا جسمانی قوت سے۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا آپ کی طرف، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا نازل کیا گیا؟ قرآن مجید اور حدیث سے مبارکہ۔ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے، آپ سے پہلے جو آسمانی کتابیں اور صحیفے اللہ تعالیٰ نے بھیجے، مثلاً زبور، تورات، انجیل اور صحف ابراہیم کا بھی ذکر ہے، ان پر ایمان لاتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی کتابیں ہیں۔ لیکن عمل کس طرح کرنا ہے کہ جو چیز قرآن مجید سے ٹکراتی ہو
وہ ہمارے لیے قابل عمل نہیں ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں کہ ہمیں اپنے اعمال کا روز قیامت جواب دینا ہے۔ آخرت پر ایمان انسان کا عمل بدل دیتا ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے۔ واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ آیت نمبر 6، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم، برابر ہے ان پر، اانذرتہم، خواہ آپ ڈرائیں انہیں، ام لم تنذرہم، یا آپ نہ ڈرائیں انہیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کی وجہ کیا بیان کی گئی؟ ختم اللہ علی قلوبہم، مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو دل دیا تھا، کان دیے، آنکھیں دیں، یہ ہدایت کے ٹولز ہیں، ان سے انسان کو ہدایت حاصل کرنی ہے، لیکن ان کے اعلانیہ کفر، مسلسل نافرمانی سے ان کے دل سیل کر دیے گئے، اب ہدایت ان کے اندر نہیں جا سکتی۔ یہ مہر ایک دن میں اللہ تعالیٰ نے نہیں لگائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلسل کوششوں کے باوجود جب انہوں نے اپنی صلاحیتوں کا استعمال ہی نہیں کیا تو اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ آیت نمبر 8 سے اب منافقین کا ذکر آ رہا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اور بعض لوگ ہیں جو کہتے ہیں، آمنا باللہ وبالیوم الآخر، ایمان لائے ہم اللہ پر اور آخری دن پر، وما ہم بمؤمنین، اور ہرگز وہ مومن نہیں ہیں۔ ذرا غور کیجئے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر نہیں کرتے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ان کو جو ایمان لائے۔ وما یخدعون الا انفسہم، اور نہیں وہ دھوکہ دیتے مگر اپنے نفسوں کو۔ وما یشعرون، اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اسلام کا غلبہ دیکھ کر بظاہر تو وہ مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا، لیکن ان کے دل مسلمانوں سے اور اسلام سے نفرت کرتے تھے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، اور یہ بیماری کیا تھی؟ شک، نفاق، مفاد پرستی، دنیاوی محبت کی وجہ سے کردار کمزور تھا، قربانی نہیں دے سکتے تھے، لیکن اسلام میں تو قربانی دینی پڑتی ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، تو زیادہ کر دیا اللہ نے ان کو بیماری میں، کیونکہ یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ زبردستی کسی کو ہدایت نہیں ملے گی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، بوجہ اس کے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ تو منافقت کی سب سے بڑی علامت جھوٹ بولنا ہے، خواہ جھوٹ چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔